جاؤں گے, کوئی گل نہیں, سو جاؤں گے. نیندر آ جاندی ہے, نیندر. صبر کر لینے ہیں, صبر کر کے سو جانے ہیں. مگر اس گورنمنٹ دے اسی رج کے روٹی نہیں کھا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ نے چھوٹی سی ویڈیو دیکھی. یہ پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ یہ حالات ہیں, اور بھوک ننگ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ لوگوں کو 2 وقت یا 1 وقت کی بھی روٹی نہیں ملتی. جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بالکل ہی ان کے حالات اتنے خراب ہیں. جو مزدوری کرنے والے ہیں وہ بالکل برباد ہو کے رہ گئے ہیں. یہ رکشہ ڈرائیور ہیں جو یہ صاحب ہیں, ان کے 4 بچے ہیں اور 3 اسکول جاتے ہیں. ایک کو بھی داخل نہیں کرا پا رہے اس لیے کہ اتنے پیسے نہیں ہیں. 3 مہینے کی انہوں نے فیسیں دینی ہیں, وہ فیسیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں. حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں. صبح ناشتے کے لیے وہ جاتے ہیں تو وہ جو لنگر خانے سے جا کے لنگر لے کے آتے ہیں, وہ نان علیم گورنمنٹ کا نہیں ہے. کوئی آدمی اپنی خیرات بانٹتا ہے تو وہاں سے لائن میں لگ کے اپنے بچوں کے لیے صبح کا ناشتہ لے کے آتے ہیں. وہ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بتایا ہے سارا حالات. یہ حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی حکومت میں یہ حالات ہمارے نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے کہ پہلی حکومتیں بھی ظالم تھیں, انہوں نے بھی بہت ظلم کیے. زرداری ہو, نواز شریف ہو, یا اس سے پہلے ہو مشرف ہو, لوگ ایسے ہی حالات تھے. لیکن اس حالات میں لوگوں کو کھانا تو ملتا تھا نا کم از کم. اس وقت تو لوگوں کو کھانا بھی نہیں مل رہا. اور جس طرح تنگ ہے کہ آپ کہیں کہ ریاست مدینہ ہے برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جس کے اندر کچھ لوگ تو مزے کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ان سے بھوکے سو رہے ہیں؟ یہ کوئی انصاف تو نہیں نا. آپ نے باتیں تو بڑی بڑی کی تھیں جب آپ آئے تھے. آپ نے کہا ریاست مدینہ لے کے آئیں گے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایم نہیں تھا ریاست مدینہ کے. صرف آپ نے نعرہ لگایا تھا. نہ تو آپ کے ساتھ کوئی خلافت چل رہی تھی, نہ کوئی ایسا نبی آیا تھا جس کے پر آپ ریاست مدینہ قائم کرتے. آپ نے نہ تو خلافت کو بنائی کوئی کہ جی خلافت چل رہی ہے تو ریاست مدینہ آ گیا. صرف ایک نعرہ لگا دیا آپ نے طاہر شرفی کو دیکھ کے لگایا, نور الحق قادری کو دیکھ کے لگایا, اعظم سواتی کو دیکھ کے لگایا, ایک اور بڑا مولوی آپ کے پاس ہے بابر اوان کو دیکھ کے لگایا, اور بہت سارے لوگ ہیں, کیا نام ہے, علی محمد کو دیکھ کے لگایا کہ یہ ان لوگوں نے لانا تھا. یہ تو خود چور ڈاکو ہیں جن لوگوں نے یہ کام کرنا تھا. حالات جو سے ہیں بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگ بھوک سے برا حال ہے, لوگ خودکشیوں پہ آ گئے ہیں, اور آپ کا جو انصاف ہے ابھی تک قائم نہیں ہو سکا. صرف باتیں ملائی جا رہی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے پیسہ جو برباد کیا وہ صرف اور صرف ان چیزوں پہ برباد کیا کہ کبھی آپ نے کہا جی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں آخری نبی لکھیں گے. آپ نے کتابوں میں بھر دیا, اربوں روپے اس پہ ضائع کر دیا. یہ کیوں کیا ایسا آپ نے؟ اربوں روپے آپ نے ضائع کر دیا ان کتابوں کو کالا کرنے میں کہ جس پہ لکھے جائے گا جہاں محمد کا نام آئے گا. کیا یہ محمد کو یا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ آخری نبی لکھنا تھا جو آپ لکھ رہے ہیں؟ آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے تھے آپ کو. آپ نے وہ کام کیے. اتنی تکلیف دہ باتیں ہیں جس کو دیکھ کے کہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شرمائیں یہود. آپ کی جو حرکات ہیں آپ کے حکومت میں آپ کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, آپ ان کو بچائے چلے جا رہے ہیں. چوریوں میں بھی آپ کے بندے ہیں, ہر چیز میں ہیں. کون سا جو آپ کا لاڈلا تھا جو کرپشن کے اندر انوالو نہیں تھا؟ کوئی پراپرٹیز میں پھنسا ہوا ہے, کوئی اپنے نام پراپرٹی کر رہا ہے. رنگ روڈ کا ستیہ ناش کر گیا, وہ آپ کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے پھنسایا ہوا اس کو صرف اپنی پراپرٹی کے ریٹ بڑھانے کے لیے. تو یہ حالات جو سے ہیں ملک کے بہت شدید خراب ہو رہے ہیں. کچھ ہوش کے ناخون لیں. یہ اچھا نہیں ہو رہا, اور اس ملک کے قوم کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. آپ کو میں بقایا ویڈیو بھی دکھاتا ہوں, وہ آپ دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا یہ آدمی کیا کہہ رہے ہیں. پوچھو کہ اج صبح ناشتہ نے جدو سکولوں پڑھ کے آئے انہیں کس چیز کا ناشتہ کیتا ہوئے؟
بیٹا کس چیز سے ناشتہ؟ نان علیم نان علی نان لی میں کتوں لے کے آیا کہاں سے لائے؟ لاری اڈے سے ہیں؟ لاری اڈے لاری اڈے سے مغل سٹیل والے بنتے ہیں ہر روز ڈیلی بنتے ہیں میں اتوں لیا کے نان لیم لیا کے اپنے بچوں کو کھوائی لنگر میں وہ لیا کے اپنے بچوں کو کھلایا کنی دیر تمہیں آ رہے ہیں کتنی دیر تو یہ حالات نے یہ حالات جدوں دی گورنمنٹ آئی ہے بچے جی ناظرین آپ نے سنا یہ سب تکلیف کی باتیں ہیں اور جو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید آج ٹھیک ہوگا 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن بدستور خراب ہے بس اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ملک کا اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نکالے جو لوگ تکلیفوں میں ہیں وہ انتہائی تکلیفوں میں جا چکے ہیں اور ان تکلیفوں سے ان کو نکالے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو آمین ثم آمین